بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر میں کون سے 4 لوگوں کو معافی نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یا پھر اس لیلۃ القدر کو کیا کہا گیا ہے؟ جو آدمی اس رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، وہ عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی صبح چمکنے تک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا کہ جس آدمی کے اس سے پہلے بے عملی کی وجہ سے برے مال ہو، انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات ہر گناہ گار کی بخشش ہو جاتی ہے جو معافی طلب کرے گا، لیکن صرف 4 لوگوں کو اللہ معافی نہیں عطا کرتا۔ پیارے دوستو، ان 4 لوگوں کو بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات ہے، صرف امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے، جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا جو کہ عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی۔ آج وسلم نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا۔ امت محمد ہی پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ تفسیر عزیزی میں حضرات صحابہ کرام رضوان نے جب حضرت شمعون رضی رحمۃ اللہ علیہ عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہوں نے حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات قیام، دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے۔ جب صحابہ کرام حضور کریم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت ہی بڑی تھوڑی عمریں ملی، اس میں کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش، کھانے پکانے اور دیگر امور دینوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمگوار آقا دو جہان یہ سن کر غمگین ہوئے۔ اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر ہوئے خدمت بابرکت جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تسلی دی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ نے امت کو ہم نے ہر سال ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات عبادت کریں گے تو حضرت شمعون 1000 ماہ کی بات سے بڑھ جائیں گے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں عابد اس شخص کو قرار دیا جاتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت اسے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ناظرین گرامیات، نہایت اہم وجہ ایک مخفی کر دینے کی جھگڑا ہے۔ حضرت عبدہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دے، یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرمایا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آپس میں آدمی جھگڑ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت سے یہ واضح کر دیا گیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سازشوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا
علم نہ رہا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شاعرین حدیث نے تصریح کر دی کہ تعین کا علم جو اٹھایا لیا گیا تھا تو صرف اسی سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کرتے، اے مسلمانوں، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی طاق رات ہے جس میں مومن نے شب قدر رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ رات بہت ہی زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح اطلاع ہوتا ہی شعاعیں نہیں ہوتی، سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے نہ ہی سرد۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ دنیا بھر ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کا تاثرات پائے جائیں گے اس رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کو ہوتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ امام ابی شیبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا گیا کہ میں نے کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں 30ویں 25ویں 27ویں 28ویں اور آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا چاہیے۔ پھر راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کو کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا توبہ استغفار نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پیچھے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا معمول تھا کہ یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ جب رحمت ولی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرتے اور عذاب والی آیات کی تلاوت کرتے اسے پناہ مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگتے۔ حضرت عائشہ نے مروی ہے کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شب قدر کی رات ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگے ہیں، اللہ آپ زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ناظرین گرامی، 4 لوگوں کی بخشی شب قدر کی رات اللہ پاک نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص جو شراب قادر، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا جو شخص دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ ان 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات معافی نہیں عطا فرماتا۔ آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وجہ نبی الکریم۔